بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 74 ہے، جس کا عنوان ہے مطلق اور مقید۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 73 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مشترک اور معول کی سب سے پہلے چند مثالیں دیکھی تھی، جن سے ہمارے لیے مشترک اور معول کو سمجھنا آسان ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مشترک اور معول کی تعریفات پیش کی تھیں۔ اصول الشاشی کی روشنی میں ہم نے یہ تعریفات دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مشترک اور معول کا حکم بیان کیا تھا کہ مشترک اور معول کا حکم کیا ہے۔ پھر ایسے ہی ہم نے اس حکم پر چند تفریعات پیش کی تھی تاکہ ہمارے لیے مشترک اور معول کے حکم کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مطلق اور مقید کی سب سے پہلے چند مثالیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد مطلق اور مقید کی تعریفات پیش کی جائیں گی، اور پھر مطلق کا حکم بیان کیا جائے گا، اور پھر آخر میں سب سے اہم بحث جو ہے وہ اس حکم کے مطابق جو تفریعات ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ پیش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم مطلق کی پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اس آیت مبارکہ کو آیت وضو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ سکھلایا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور وضو کا طریقہ بتلایا ہے کہ اپنا چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھ جو ہیں کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور ارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں۔ اور یہی چار فرائض ہیں وضو کے۔ یہ چاروں چیزیں لازمی کرنی ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہمارا محل استشہاد ہے، جو ہمارا مدلول ہے، وہ ہے فَاغْسِلُوا کا لفظ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے پاؤں کو دھو لو۔ فَاغْسِلُوا کا ہے، غسل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً غسل کا حکم دیا ہے، یعنی دھونا لازم ہے، اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا، اور کوئی قید، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ مطلق غسل ہے کہ بس دھونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مطلق غسل کا حکم دیا ہے تو پھر اس پر ہم کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی نیت کرنا ضروری ہے، نہیں ہے ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً غسل کا حکم دیا اور مسح کا حکم دیا، اس کے علاوہ نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ہم ترتیب کو شرط اور فرض قرار نہیں دے سکتے، ایسے ہی بسم اللہ پڑھنے کو ضروری قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً غسل کا حکم دیا ہے۔ تو ہم نے غسل کو پورا کرنا ہے، اور اس مطلقاً غسل کو ہم نے مقید نہیں کرنا کسی بھی چیز کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ مطلق کی مثال ہے کہ اللہ نے مطلق کہا ہے تو اس کی اطلاق پر ہی ہم عمل کریں گے۔ ایسے ہی مطلق کی ایک دوسری مثال ہے، آیت مبارکہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو عورت بدکار ہو یا جو مرد بدکار ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے 100 کوڑے مقرر کیے ہیں کہ جب بھی وہ زنا کر لیں، اس بدکاری میں ملوث ہو جائیں یا اس کا اقرار کر لیں، تو پھر ان کو 100 کوڑے لگانے۔ اب یہاں پر ہمارا محل استشہاد جو ہے وہ 100 جلدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا تجویز نہیں کی۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں 100 جلدہ مطلق ہے، اور اس کو اس کے اطلاق پر ہی باقی رکھا جائے گا، اس میں ہم کسی قسم کی قید نہیں لگا سکتے۔ جب مطلق ہے کتاب اللہ میں تو اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے ہم عمل کریں گے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تقریب عام بھی کیا جائے گا، یعنی 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا، تو یعنی 100 کوڑے بھی لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلق ہے اور مطلق کے اوپر ہی عمل کریں گے اور 100 کوڑے لگائیں گے،
تغریب عام شرط نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں ویسے مصلیحت کے طور پر اگر قاضی یا جج مناسب سمجھے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس کو لازمی اور شرط قرار نہیں دے سکتے کہ وہ بھی میتہ جلدہ کے ساتھ لازم ہے، نہیں، صرف میتہ جلدہ لازم ہے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا کتاب اللہ کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے صرف 100 کوڑے لگا دیے جائیں اور بس۔ اب ہم مقید کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ حرام ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے جو دمہ کا لفظ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر ہر طرح کا خون حرام ہے، چاہے وہ خون کلیجی میں پایا جانے والا خون ہو، چاہے وہ کسی اور چیز میں پایا جانے والا ہو، یعنی ہر طرح کا خون گویا کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ کے ظاہر سے، اور اس آیت مبارکہ کے اطلاق سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن آگے چل کے قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، کہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور وہ خون حرام ہے جو مسفوح ہو، جو رگوں میں دوڑنے والا ہو۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس مطلق کو مقید کر دیا کہ صرف وہ خون حرام ہے جو دم مسفوح ہو، جو رگوں میں دوڑنے والا ہو۔ تو جو اطلاق پیچھے تھا اس کو مقید کر دیا گیا، اس کی تقیید بیان کر دی گئی کہ صرف یہ والا خون حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہر طرح کا خون حرام نہیں، بلکہ صرف دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہے، اور دوسرا کوئی خون حرام نہیں ہے۔ یہ دم مسفوح کی اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے، تو یہ گویا مقید کی مثال بن گئی۔ اب جبکہ ہم نے مطلق اور مقید کی چند مثالیں دیکھی ہیں، ان سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مطلق اور مقید کسے کہتے ہیں، تو لہٰذا اب ہم مطلق اور مقید کی باقاعدہ جو تعریفات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم مطلق کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مطلق کا لغوی معنی ہوتا ہے آزاد چیز، جو بالکل آزاد ہو اس چیز کو مطلق کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مطلق کا جو لفظ ہے یہ ایسے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو، جس میں کوئی تخصیص پیدا نہ کی گئی ہو، وہ آزاد ہو، مطلقاً حکم ہو، ایسے حکم کو مطلق حکم کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مقید کی تعریف جو ہے کہ جس حکم میں کوئی قید لگا دی گئی ہو اس حکم کو مقید کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے مثال بھی دیکھی ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دمن کہا تھا صرف خون حرام ہے، اس کے بعد قید لگا دی دم مسفوح کی کہ مسفوح بہنے والا خون حرام ہے اور کوئی خون حرام نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس حکم میں کوئی قید نہ ہو، بالکل وہ آزاد ہو، اس کو مطلق کہا جاتا ہے، اور جس میں کسی قسم کی قید اور پابندی لگا دی گئی ہو اس کو مقید کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم مطلق کا حکم دیکھتے ہیں۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ یعنی کتاب اللہ کا کوئی حکم مطلق ہے تو ہم اس کو قیاس کے ذریعے یا کسی حدیث جو کہ خبر واحد ہو اس کے ذریعے اس کو مقید نہیں کر سکتے، اس میں کسی قسم کی تقیید نہیں کر سکتے، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو اپنے اطلاق پر چھوڑے رکھیں گے۔ اب ہم مطلق کے اس حکم پر کچھ تفریعات اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پورے طریقے سے مطلق کا حکم اور مطلق کی پوری بحث سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ ہے یطوفو، کہ طواف کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں طواف کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً کہا ہے، مطلقاً طواف کرنے کا حکم دیا ہے، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں قرار دی یا کوئی شرط ساتھ نہیں لگائی، صرف یطوفو کہا ہے کہ جی طواف کرو۔ تو اب کتاب اللہ کے اس مطلق کی روشنی میں احناف کے نزدیک طواف کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف مطلقاً طواف کرنے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا طواف کرنا فرض اور شرط ہے حج کے لیے، لیکن اس میں وضو
احناف کے نزدیک شرط نہیں ہے کہ جی طواف کریں تو وضو کے ساتھ لازم ہے اور شرط ہے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً طواف کا حکم دیا ہے تو بھائی طواف کرنا ہے، اس میں اللہ نے وضو کا حکم نہیں دیا تو وضو شرط نہیں ہوگا۔ لیکن شوافع کے ہاں طواف کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جب طواف کا حکم دیا ہے تو خبر واحد کی وجہ سے وضو بھی لازم ہے، وضو بھی شرط ہے، وہ ساتھ میں وضو کو لازم قرار دیتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک مطلق کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو شوافع جو یہ زیادتی کر رہے ہیں احناف کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ہاں احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وضو کرنا شرط تو نہیں، ہاں البتہ واجب قرار دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ چھوٹ گیا بغیر وضو کے کسی نے طواف کر لیا تو پھر وہ دم دے دے، چونکہ کمی رہ گئی، ہاں البتہ اس کا طواف ہو جائے گا۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک چونکہ مطلق پر زیادتی نہیں ہو سکتی، مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا کسی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے، تو لہٰذا یہ مطلقاً یہی طواف ہی شرط قرار دیا جائے گا، وضو کو خبر واحد کی وجہ سے شرط نہیں کہہ سکتے، ہاں البتہ وہ واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی مطلق کے حکم پر دوسری تفریح یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکار عورت ہو یا مرد ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ پیچھے بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اس پر کہ 100 کوڑے 100 جلدہ جو ہمارا محل استشہاد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اطلاق رکھا ہے، لہٰذا جب یہ مطلق ہے 100 کوڑے تو پھر اب اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی، تو اس کتاب اللہ کے اطلاق پر ہی عمل کیا جائے گا، اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تقریب عام کی جو شرط لگائی جا رہی ہے خبر واحد کے ذریعے وہ جائز احناف کے نزدیک نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے مطلق کا حکم یہ پڑھا ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کسی قسم کی زیادتی یا کوئی تخصیص یا تقیید نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم یہاں پر تقریب عام والی خبر واحد کے ذریعے 100 جلدہ کے ساتھ تقریب عام 1 سال جلا وطن کی بھی شرط لگا دیں تو یہ تو کتاب اللہ کے حکم پر زیادتی ہو جائے گی اور کتاب اللہ کے حکم کو مقید کرنا ہو جائے گا، جو کہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ساری وہ مثالیں بن سکتی ہیں جو ہم نے پیچھے مطلق کی مثالیں بیان کی ہیں، جیسے ہم نے ایک مثال فغسلوا وجوہکم آیت وضو والی بیان کی تھی۔ اب آیت وضو میں ترتیب کو، نیت کو، ان چیزوں کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پھر تو کتاب اللہ کے حکم پر، کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے انما حرم علیکم المیتہ والی جو مقید کی مثال بیان کی تھی وہ بھی اس کی مثال بن سکتی ہے، کیونکہ مطلق کا حکم اس میں بھی پایا جانا ضروری ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مطلق اور مقید پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے مطلق اور مقید کی چند مثالیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے مطلق اور مقید کی تعریفات پیش کی ہیں، جن میں ہمارے لیے مطلق اور مقید کو سمجھنا انتہائی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مطلق کا حکم بیان کیا ہے کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس پر کسی قسم کی زیادتی چاہے وہ خبر واحد کے ذریعے ہو چاہے وہ قیاس کے ذریعے ہو یہ نہیں کی جائے گی۔ پھر آخر میں ہم نے کتاب اللہ کے مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس پر ہم نے تفریعات اور مثالیں پیش کی ہیں تاکہ مطلق کا حکم ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ بہرحال اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق بات کی جائے تو وہی بات ہے کہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جواب ایک ہی ہوگا، بس الفاظ کی تبدیلی ہوگی، سوال وہی ہوگا، بس اسٹیٹمنٹ چینج ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مطلق اور مقید کی تفصیل سے وضاحت کریں، اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی، مطلق اور مقید کی تعریفات ہوں گی، مطلق اور مقید کا حکم ہوگا، اس کی مثالیں ہوں گی قرآن سے یا حدیث سے، اور حکم کے اوپر تفریعات پیش کی جائیں گی، ساری تفصیل آ جائے گی۔ پھر ایسے ہی الفاظ بدل کے دوسرے سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلق اور مقید کی تعریفات بیان کریں، نیز مثالوں سے اس کی وضاحت کریں، تو بات وہی ہے جو ہم نے اس آج کے سبق میں پڑھا ہے، وہ سارا کچھ اس میں تفصیلیں لکھا جا سکتا ہے۔
تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 75 میں ہم کتاب اللہ کی ایک قسم حقیقت پر بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔